حسین ابن علی. تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. ہجری 1432 کے عشر محرم کی میٹرو ون ٹی وی کی جانب سے چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، علم زندگی ہے، علم روشنی. دیکھیے یہ انسان پر ہے، یہ انسان پر ہے کہ وہ دنیا میں کتنے علوم سیکھ سکتا ہے. یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو صرف عربی پڑھیں، فارسی پڑھیں، اردو پڑھیں. نہیں، دنیا کی ہر زبان آپ سیکھ سکتے ہیں. ہر ملک کا علم آپ پڑھ سکتے ہیں. علم کی قسمیں، تاریخ کا علم الگ ہے، علم کلام الگ ہے، معاشرتی علوم الگ ہیں، جغرافی الگ ہے، سائنس کے علوم بھرے پڑے ہیں، میتھمیٹکس کے علوم بھرے پڑے ہیں. جیسے جیسے اندر کی طرف آپ سبجیکٹ کو پسند کر کے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا اور علم ہے، اور علم ہے اس کے اندر، اور علم ہے اس کے اندر، اور علم. اس لیے کہ علم کہیں پر تھمتا نہیں، علم کہیں پہ رکتا نہیں. اور دنیا کی ہر چیز ناپی جاتی ہے، پیمائش ہوتی ہے. دیکھیے دیواروں کو، چھتوں کو، زمین کو پیمائش کر لیا جاتا ہے، علم کی پیمائش نہیں. کوئی یہ کہے کہ علم طول میں ناپ لیا جائے یا علم عرض میں ناپ لیا جائے، نہ سمتوں میں ناپا جا سکتا ہے، نہ زمین سے آسمان کی طرف، نہ آسمان سے زمین کی طرف. اگر پیمائش ہوتی علم کی تو علم محدود ہو جاتا. کائنات میں واحد چیز علم ہے جس کی کوئی پیمائش نہیں. اس لیے کائنات کی ہر شے پر حاوی ہے علم اور سرتاج ہے. علم سے افضل کوئی چیز نہیں. اگر پیمائش ہوتی تو محدود ہو جاتا. پیمائش نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ لا محدود ہے، اور لا محدود بھی لفظ چھوٹا ہے. علم ہی علم ہے، علم ہی علم. کہاں تک ہے اس کی کائنات محدود نہیں کر سکتے. سمجھے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے. کس نے گنے ہیں عالمین؟ مولا فرماتے ہیں سانسیں رک جائیں تمہاری اگر تم عالمین گننے پر آ جاؤ. کتنے ہیں عالمین؟ تو اتنے عالمین، اور وہاں اس کی قدرت، جہاں جہاں اس کی قدرت کا جلوہ وہاں اس کا علم. تو علم کہاں رک رہا ہے؟ وہاں اس کا علم. جب ہم یہ گنواتے ہیں کہ انبیاء کے پاس کتنا علم تھا، جب ہم یہ گنواتے ہیں سرکار دو عالم کے پاس کتنا علم تھا، جب ہم یہ کہتے ہیں مولا علی کے پاس کتنا علم تھا. مولا علی نے فرمایا علم ایک نور ہے. اللہ جس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اس کے دل میں علم کے نور کو داخل کر دیتا ہے. علم کا تعلق بھیجے سے نہیں ہے، دل پاکیزہ ہے تو علم آتا ہے. دل پاک، اگر دل پاک ہے تو دماغ بھی پاک ہو جاتا ہے، پھر حافظہ بھی پاک ہو جاتا ہے، پھر عقل بھی پاک ہو جاتی ہے. تو علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے. علم اس طرح آتا ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے. ہاں آپ یہ سوال ضرور کیجئے کہ اتنا علم اللہ نے انبیاء کو، ائمہ کو، اولیاء کو کیوں دیا؟ یہ سوال ضرور ہے، کیوں دیا اتنا اتنا اتنا؟
جتنا بھی دیا اللہ نے انبیاء کو علم دیا، اولیاء کو دیا، ائمہ کو دیا، کیوں دیا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے، اس لیے دیا تاکہ انہیں دیکھ کر اور ان کے علم کی تھا کو دیکھ کر یہ اندازہ کرو، جب ان کے پاس اتنا ہے تو ان کے رب کے پاس کتنا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ تو نہ انبیاء کا علم محدود ہے، نہ اولیاء کا علم محدود ہے، نہ ائمہ کا علم محدود ہے۔ اگر محدود کر دیتا تو دنیا کے ترقی یافتہ انسان کہتے بھائی یہاں پہ ختم ہو گیا نبی کا علم، پھر وہ یہ کہتے ارے بس یہیں تک اللہ کا علم ہے، انسان تو بہت آگے بڑھ گیا۔ صدیاں گزرتی جائیں اور جیسے جیسے ان کے علم کو سیکھتے جاؤ تو یہ کہو ارے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم تھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا۔ بس حیرانی اور حیرانی کے ساتھ سب سے سخت منزل ہے علم سیکھنے کے لیے صبر کا رشتہ علم کے ساتھ گہرا ہے۔ علم اور صبر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے قرآن میں اللہ نے مثالیں دے کر بتا دیا بے صبرے کے پاس علم نہیں آتا۔ جتنا تمہارا صبر بڑھتا جائے گا اتنا ہی علم آتا جائے گا۔ علم تو کہتا ہے صرف مجھ سے محبت کرو، ہاں مجھ سے محبت کر کے دیکھو پھر کھانے کو بھی ملے گا، یہ عیش و عشرت کا موقع بھی آئے گا، پھر خوب سونا، گھوڑے بیچ کے سونا، پہلے مجھ سے محبت تو کرو۔ تو علم کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، علم سب کے دھوکے کو پہچانتا ہے، اس لیے صبر ضروری۔ اس لیے مثال بیان کر دی کہ جب موسیٰ گئے خضر کے پاس، اللہ نے بھیجا ہے کچھ علم ہمیں سکھائیے۔ موسیٰ خود عالم ہے، موسیٰ کے عہد میں موسیٰ سے بڑا عالم کون تھا؟ یہ تو اللہ کو کہنا پڑا موسیٰ ہم نے عالم پہ عالم چونکہ بنایا ہے، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ صرف تمہیں نہیں عالم بنایا، تمہارے اوپر بھی عالم ہے، اور جس کے پاس تم جا رہے ہو نا خضر کے پاس، اس کے اوپر بھی عالم ہے، نبی اکرم عالم اور اوپر اللہ عالم، بیچ میں کوئی نہیں ہے کہ محمد کو مشورہ دے، محمد کو سکھائے، نہیں، جو بھی کرتے ہیں مرضی الہی سے کرتے ہیں، کوئی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، علم رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر کسی کا علم نہیں ہے۔ محمد کے علم کے زیر سایہ علی کا علم ہے، پالا ہے، سینے پہ سلایا ہے، سکھایا ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے جو تمام پاکستانی، تمام مسلمانوں کا ہے؟ اجتماعی عقیدہ، اللہ، اس کی کتاب قرآن، اس کا نبی سرکار دو عالم محمد، سرکار دو عالم کے وسیع علی ابن ابی طالب، دو نواسے حسن اور حسین، ایک بیٹی فاطمہ زہرا جس کے لیے کہا یہ میرا جگر ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، یہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ سیدھے سیدھے عقیدے ہیں، یہ عقیدے ایسے ہیں جو علم سے دور نہیں ہیں۔ کوئی بھی جہالت کا عقیدہ ہمارے قریب پھٹکتا نہیں۔ اگر قرآن میں انبیاء کا رونا دھونا نہ ہوتا تو ہم بھی نہ روتے۔ ہم کیا کریں؟ ہاں یہ ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے الگ سے نکلا ہے، رونا، فریاد کرنا، چیخنا، نہیں، یہ تو سب قرآن میں ہے۔ آدم روئے، نوح 900 سال روئے، حضرت ابراہیم روتے تھے، جناب یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں بہہ گئیں،
آنکھیں سفید ہو گئیں، دیدے بہ گئے، جناب زکریا اتنا روتے تھے، جناب یحییٰ اتنا روتے تھے کہ یہاں کے رخسار کا گوشت بہ گیا تھا، آنسوؤں نے گوشت یہاں کا بالکل ختم کر دیا تھا، ہڈی نظر آتی تھی یہاں کی۔ تو پتہ ہے ماں کیا کرتی تھیں؟ روئی کے پھائے بنا بنا کے یہاں رکھتی تھی، یہاں رکھتی تھی، کچھ دیر کے بعد وہ روئی تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے، پھر ماں آ کے بدلتی تھی، پھر زخموں پہ روئی رکھ دیتی تھی، جب پتہ چلتا تھا تر ہو گئی پھر ہٹا۔ ماں ایک رونے والے کی خدمت کر رہی ہے۔ ارے جب یحییٰ کی ماں ان کے رونے پہ خدمت کر سکتی ہے تو ہر رونے والی کی ماں کو خدمت کرنی چاہیے۔ رونے والے کا بڑا مرتبہ نہ ہوتا تو کیوں جناب سیدہ کہتی کہ ہم حسین پر رونے والوں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے لیتے ہیں۔ یہ بھی علم ہے، جیسے جیسے آپ علم سمجھتے جائیں گے اور علم کو پہچانتے جائیں گے تو شاخوں سے علم پھوٹتا نظر آئے گا، اور آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ اگر یہ علم نہ ہوتا، حسین کے آنسوؤں میں علم رکھا گیا تاکہ محبت حسین میں اجتماع ہو، اور جب اجتماع ہو تو جب حسین کی بات ہو تو علم کے دفتر کھلیں۔ عزائے حسین نام ہے علم کا، تو مقصد زندگی علم ہو۔ جب مقصد زندگی علم ہوگا تو حرف کو بھی پہچانیں گے، لفظ کو بھی پہچانیں گے۔ محبت ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر کون ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ صاحب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو کون یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے ایک ایک نام کے معنی ہمیں معلوم ہو، ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ میں کتنے حرف ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ الف کتنے ہیں اور لام کتنے ہیں، اور اللہ کے معنی کیا ہیں، اور اس کے روحانی معنی کیا ہیں، اور اللہ میں جتنے حرف ہیں ان کے کیا معنی ہیں، الف کے کیا معنی ہیں، لام کے کیا معنی ہیں، تشدید کے کیا معنی ہیں۔ اسی طرح اللہ کا نام اگر خالق ہے تو خالق کے کیا معنی ہے، مالک کے کیا معنی ہے، کریم کے کیا معنی ہے، رحیم کے کیا معنی ہے، رحمان کے کیا معنی ہے۔ معنی ایک ہی ہے رحیم اور رحمان کے، لیکن دونوں لفظوں کو ایک جگہ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی جگہ دونوں لفظ رکھ کر گویا راز ہے، اس میں علم چھپا ہے۔ رحمان بھی وہی، رحیم بھی وہی، لیکن نہیں، میں نے کہا نا حرف کے بعد لفظ ہے، تو جب لفظ کو سمجھو گے تو پتا چلے گا کہ ہیں دونوں کے معنی رحیم، رحمت ڈالنے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، لیکن لفظ کیوں بدل گئے رحیم اور رحمان؟ تو ایک ہی جگہ شروعات کرائی، پہلے یہ کہو کہ وہ رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے، تاکہ تمہیں آگے معلوم ہو کہ رحیم ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اب یہ اس کی رحمت ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے اس نے کہا ہاں یہ ہماری طرف سے انعامات، یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس لیے کہ ہم رحیم ہیں تمہارے لیے، لیکن ہم رحمان ہیں۔ اب رحمان کس کے لیے؟ یعنی وہ والا رحم جو رحمان کے معنی میں ہے، ایک رحم رحیم والا ہے، ایک رحم رحمان والا ہے۔ رحمان ہم کس کے لیے؟ رحیم ہم ابراہیم کے لیے ہیں، رحمان ہم نمرود کے لیے ہیں، رحیم ہم موسیٰ کے لیے ہیں، رحمان ہم فرعون کے لیے ہیں۔ گھبرا نہ جائیے گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ صرف مسلمانوں کا ہے۔ ارے کائنات کا مالک ہے، کافر بھی اسی کے بندے ہیں،
مشرک بھی اسی کے بن، خلق اسی نے کیا ہے. اگر شرک کر رہے ہیں تو اس نے اپنی ابدیت سے نہیں نکال دیا، اس لیے اس نے اپنا نام رحمان رکھا. اب رحمان کے معنی سمجھو، یعنی میں نے کائنات میں ایک دسترخوان بچھایا ہے، میری طرف سے رزق برس رہا ہے، پانی کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، اناج کی شکل میں، کھیتی باڑی، کھیت باغات، پرندے جانور، یہ سب میرا دیا رزق ہے. یہ دسترخوان بچھا ہے، اسی ایک دسترخوان پر ادھر ابراہیم کھا رہے ہیں، ادھر نمرود کھا رہا ہے، ادھر موسیٰ کھا رہے ہیں، ادھر فرعون. یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو روٹی دے دی، کافر کی بند کر دی. کفر کی وجہ سے کافر کا رزق نہیں بند کرتے، اس لیے کہ ہم رحمان ہیں. بھائی علم آئے گا جبھی تو آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں گے. جس دن فرعون نے کہا تھا، نمرود نے کہا تھا میں خدا ہوں، اسی دن دونوں کا رزق بند کر دیتا. رزق نہیں بند کیا، دیتا ہے، رازق ہے، دے رہا ہے، کھاؤ. لیکن تمہارے لیے رحمان ہیں، رحیم نہیں ہیں. یہ آپ کا گریڈ بڑھ گیا کہ آپ کے لیے رحیم ہے، آپ کو رزق بھی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں دے رہا ہے، آخرت کا وعدہ بھی کر رہا ہے. ان کے لیے آخرت نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے. آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، آپ کے لیے جہنم نہیں ہے، آخرت کا دروازہ کھول دیا. لیکن شرائط ہیں، لیکن شرائط ہیں. اب وہ شرائط بیان کرتی. یہ عقیدے ضروری ہیں، ان پہ عمل کرنا، ہماری عبادت کرنا، صحیح طریقے سے نبی کو ماننا، قرآن پر یقین ہو، رسول کی اولاد کا احترام کرنا، ان کے لیے بے احترامی نہ ہو اور ان کے لیے محبت ہو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ان سے مودت کرو، جتنی مودت کرو گے اتنا درود پڑھو گے، جتنا درود پڑھو گے ثواب بڑھتا جائے گا. جب ثواب بڑھتا جائے گا تو جنت میں تمہارے مرتبے بڑھتے جائیں گے. نارے دوزخ سے تو ہم بچا ہی لیں گے. اس لیے کہ توبہ جو کرو تو توبہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، توبہ ہوتی اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اس کے خاص بندے کے پاس جاؤ جس کو اس نے زمین پر اپنا خلف بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، امام بنایا ہے، نبی بنایا ہے. اس سے جا کے کہو، اگر اس نے معاف کر دیا تو ہم نے بھی معاف کر دیا. اب ڈائریکٹ تو کسی کی بات چیت ہوتی نہیں کہ آپ توبہ کریے، خوب روئیے، جا کے باب رحمت پہ چڑھ جائیے، عرفات میں جا کے حج میں روئیے. تو آپ تو رو لیے، توبہ آپ نے کر لی، دعائے توبہ بھی پڑھ لی، سورے بھی پڑھ لیے، سب پڑھ لیا، لیکن کیا سند آ گئی اللہ کی طرف سے کہ ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا اور سارے گناہ معاف کر دیے، جنت تمہارے نام؟ نہیں. وہ تو جب تک بیچ میں کوئی ہادی نہ ہو وہ پروانہ دے گا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تمہارے لیے جنت لکھ دی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد اور آل محمد کو مانا جائے، اس لیے کہ آخرت سے گہرا رشتہ محمد اور آل محمد کا ہے. دنیا تک سب کا رشتہ ہے. جب دنیا ختم ہوئی تو آخرت کا علم شروع ہوا. جب آخرت کا علم شروع ہوا تو سوا علی کے کوئی بتا نہ پایا. دو علم دنیا میں ایسے ہیں سوا علی کے کوئی اس پر بول نہیں سکا. ایک علم توحید ہے، ایک علم آخرت ہے. جتنے خطبے علی کے علم توحید پر ہیں پڑھ جائیے، توحید سمجھ میں آ جائے گی. آخرت پر علی کے جتنے خطبے ہیں پڑھ جائیے تو آخرت سمجھ میں آ جائے گی. بھائی دونوں چیزوں میں اس بتانے والے کی موجودگی ضروری ہے.
علی نے بتایا کہ میں توحید کو کیا سمجھا، جس طرح میں سمجھا اس طرح سمجھاؤں گا، جیسے میں سمجھا اس طرح سمجھاؤں گا۔ پوچھنے والے نے کہا اللہ کب سے ہے؟ یا علی ہم اللہ پہ ایمان تو لے آئے، کلمہ پڑھ لیں، لیکن یہ بتائیے وہ کب سے؟ کائنات کا کوئی انسان اس سوال کے جواب سے پہلے جواب دے سکتا تھا، آج جواب دے سکتا ہے؟ کب سے ہے؟ کب کہہ دیا؟ تو ٹائم مقرر کیا، وقت مقرر کیا، اللہ کو محدود کیا، یعنی توحید کو نہیں سمجھا۔ علی نے جواب دیا ارے کب نہیں تھا کہ یہ بتاؤں، کب سے ہے؟ اب نہیں تھا کہ یہ بتاؤں وہ کب سے۔ بادشاہ روم توحید کے سوالات بھیجتا تھا، جہاں اس کے سمجھ میں توحید نہیں آتی تھی تو اپنے سفیروں کو بھیج بھیج کے سوال کرتا تھا، سوال کرتا تھا۔ اللہ کیا نہیں جانتا؟ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ کیا نہیں رکھتا؟ سوال سن کر بے دھڑک کہنے والے نے کہا کفر بک رہا ہے۔ علم علم ہے، جہاں علم سمجھ میں نہ آئے لوگ کہتے ہیں کافر ہو گئے، کافر ہو گئے، یہ تو کافر ہو گئے۔ تو بڑے بڑے لوگوں پہ کفر کے فتوے لگے، اس لیے کہ ان کا علم سمجھ میں نہیں آیا۔ علم سمجھنا ضروری ہے، فتویٰ لگانے سے پہلے علم کو سمجھ لو۔ علی کے پاس سوال آئے، کہ اتنے مشکل سوال تو نہیں، اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ سوال تو دیکھیے۔ علی نے کہا اس کے پاس ظلم نہیں ہے۔ اس کے پاس ظلم نہیں۔ اس نے کہا اللہ کیا نہیں رکھتا؟ کہ قرآن میں اس نے کہا ہے کہ بیٹا نہیں رکھتا۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اولاد نہیں رکھتا، وہ کسی سے نہیں ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں۔ کہ اللہ کیا نہیں جانتا؟ کہ اس نے عیسیٰ سے کہا کہ میں تو یہ بات نہیں جانتا کہ تم کو یہ جو ایک قوم خدا کا بیٹا کہہ رہی ہے، میں تو یہ نہیں جانتا، میں تو یہ نہیں جانتا۔ تینوں جواب قرآن سے علی نے دی اور اسے رخصت کر دیا۔ پوچھنے والے پوچھ رہے وہ کیا ہے جو پیر ہی پہرے، وہ کیا ہے جو دہنی دہن ہے، وہ کیا ہے جو آنکھ ہی آنکھ ہے؟ علی نے کہا جو آنکھ ہے، آنکھ ہی آنکھ ہے، وہ سورج ہے۔ جو پیر ہی پیر ہے، چلتی رہتی ہے، وہ ہوا ہے۔ جو دہنی دہن ہے، ہر شے کو کھا جاتی ہے، وہ آگ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا شکم مادر میں بچہ جب بنتا ہے سب سے پہلے کیا چیز بنتی ہے؟ سوال ہے۔ تو آج کے دور کے مسئلے کیمروں میں نظر آ رہے ہیں۔ علی 1400 برس پہلے بتا رہے ہیں قبر میں انسانی جسم کی کیا شے سب سے آخر میں قبر سے مس ہوتی ہے؟ سوال بنانے میں بڑی دیر لگی ہوگی۔ علی نے فرمایا شکم مادر میں جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے سب سے پہلے کلمے کی انگلی بنتی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے یہ انگلی بنتی ہے اور پھر اسی سے
بشر بنتا جاتا ہے. یعنی جب کہا کہ فطرت اسلام پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اسے کافر بنا لیتے ہیں، تو جو بنیاد پڑ رہی ہے وہ لا الہ الا اللہ سے، اللہ ایک سے، اور پھر بنتا جا رہا ہے بنتا جا رہا ہے. کہا قبر میں سب سے آخر میں ریڑھ کی ہڈی قبر سے مس ہوتی ہے، اس لیے کہ کمر میں پٹکا ہوتا ہے اور بیچ کا حصہ اٹھائے ہوتے ہیں، پیر قبر میں رکھ دیے، سر رکھ دیا، سب سے آخر میں جب پٹکا کھینچا تو ریڑھ کی ہڈی زمین سے مس ہوئی. پتہ چلا علم کہیں رکتا نہیں. اور دیکھیے جو عالم وقت ہے جسے اللہ نے مقرر کیا کہ وہ علم بانٹے، تو وہ ہر قدم پر علم بانٹتا ہے، ہر سانس میں علم دیتا ہے، ہر رخ سے دائیں مڑے تو علم، بائیں مڑے تو علم، آگے بڑھتا جائے تو علم، دیکھے تو علم، سنے تو علم، بولے تو علم. اور صرف دیکھے کیا بات ہے. ابھی ابن مظاہر کہاں کچھ درخت سے نظر آ رہے ہیں، کہا نہیں درخت نہیں ہے، لشکر آ رہا ہے. حسین ابن علی نے کہا لشکر کی آمد ہے، اور کوفے کی جانب سے آتا ہے. آ گیا قریب، ہاں وہ لشکر تھا، وہ حر تھا، پیاسے تھے، پورا رسالہ پوری فوج پیاسی تھی، صحرا میں بھٹکے ہوئے تھے، حسین کو تلاش کر رہے تھے، پانی مل نہیں رہا تھا، پانی ختم ہو گیا تھا، گھوڑے بھی زبانوں کو نکالے تھے، انسان بھی پیاس سے بےتاب تھے اور اضطراب میں تھے. ابھی کوئی بات ہی نہیں کی، صرف پیاس کو دیکھا. اس سے پہلی والی منزل پر جب حسین رکے تھے تو سب سے کہا تھا جتنی مشقیں ہیں بھر لو. کچھ میں کہہ چکا ہوں پہلی تقریروں میں، امام کو علم غیب ہوتا ہے. اتنا پانی کیوں بھرا تھا پچھلی منزل پر؟ معلوم تھا آگے حر ملنے والا ہے. پورا کربلا کا نقشہ حسین کی نگاہ میں ہے. گھبراہٹ نہ ہو، ان علوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ائمہ اور انبیاء کے علوم کو سمجھا جائے ان تقریروں کے ذریعے سے. فوراً کہا عباس انہیں پانی پلا دو، انہیں پانی پلا دو. علی اکبر انہیں پانی پلا دو. کہتے ہیں بس حسین کے حکم کی دیر تھی، مشکوں کے دہانے کھلنے لگے. جسے اہتمام سے پانی پلایا گیا ہے ایسا نقشہ ہم نے کبھی دنیا کی کسی کتاب میں کسی واقعے میں پڑھا ہی نہیں. جام بھر بھر کے دیے گئے، مشکوں کے دہانے یوں کھولے گئے جیسے چشمے جاری ہیں. چلو لگا لگا کے لوگوں نے پیا. بڑی مشقیں، چھوٹی مشقیں. بڑی مشقیں اونٹ پہ لدی ہوتی ہیں، وہ اتاری نہیں جاتی، وہیں سے دہانہ کھولا جاتا ہے اور برتن کو بھر لیا جاتا ہے. اور جو چھوٹی چھوٹی مشقیں ہوتی ہیں انہیں گلے میں لٹکا کے، کندھے میں لٹکا کے اور جا کے قریب پانی پلاتے ہیں تاکہ زیادہ وزن نہ اٹھانا پڑے. حسین کے ساتھ چھوٹی مشقیں بھی تھیں، بڑی مشقیں بھی تھیں. سب مصروف ہو گئے، بچے، چھوٹے، بڑے، بوڑھے. باقاعدہ حسین نے برتن نکلوائے، بڑے بڑے تسلے، تشت، اور کہا ان کو بھرو، اور بھرنے کے بعد جانوروں کے سامنے رکھو، انسانوں کو پلاؤ، انہیں سیراب کرو. اور جب تک یہ چلو نہ ہٹا لیں مشق کا دہانہ باندھنا نہیں. پانی بہتا ہے تو بہ جائے، پانی بہتا ہے تو بہ جائے. تو میں کیوں نہ کہوں یہ محمد کے علم کا چشمہ بہ رہا تھا. ارے جملہ سب سے بڑا یہ، صحرا میں محمد کی رحمت کا سمندر بہ رہا تھا. آج سمجھ میں آیا محمد کو رحمت للعالمین کیوں کہا گیا. تم سلامت رہو، علم کو سمجھنے والوں، تم سلامت رہو. کیا سرسبز و شادابی تھی اور کیا پانی کے سمندر نظر آئے، کیسے چشمے نظر آئے. اور پھر حسین نے کہا تشت رکھ دو اونٹوں اور گھوڑوں کے سامنے، اور جب تک یہ خود سے منہ نہ ہٹائیں پانی کا برتن نہ ہٹانا. اتنا پانی لائے تھے کہ انہیں دل بھر کے پینے دو. انسان بھی سیراب ہوئے، جانور بھی سیراب ہوئے،
اللہ اکبر. آپ سے پوچھوں، یہ حسین نے جو راستے میں دشمن کی فوج کو پانی پلایا، عرب میں پانی اتنا قیمتی ہوتا تھا، آپ سے پوچھوں اور آپ کے ذریعے سب سے پوچھوں، کیا قرآن میں یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ تمہارے پاس جتنا پانی ہو تم اپنے بچوں کے حصے کا پانی بھی، عورتوں کے حصے کا پانی بھی، اگر دشمن آ جائے اسی کو پلا دینا؟ لکھا ہے قرآن میں؟ نہیں لکھا، نہیں لکھا قرآن میں، نہیں لکھا، کسی آیت میں نہیں لکھا. حکم دین نہیں ہے. پھر حسین نے کیوں کیا؟ یہ بنی ہاشم کی تہذیب. حسین کے پردادا ہاشم نے عرب کے کافروں کو پانی پلایا تھا، برسوں اسی ہاشم کے پوتے تھے حسین. اور یاد رکھنا، اس بات کو بھی یاد رکھنا، اگر علم سمجھ کے سنو گے اور سمجھو گے تو تمہارے دل کو خوشی ہوگی کہ اگر آج ہم اور آپ کسی پر ذرا سا احسان کر دیں اور اسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو غصے میں کہتے ہیں کل ہم نے تمہارے لیے یہ کام کیا تھا، آج تم ہم سے یہ کہہ رہے. آج دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو 10,000 روپے دے دیں اور احسان کر دیں اور کل وہی آنکھیں دکھائے تو آپ چیخ چیخ کے کہتے اس کو 10,000 روپے میں نے قرضہ دیا تھا، آج یہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، یہ ہمارا قرض دار ہے اور ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے دنیا کا قاعدہ. حسین نے اپنا پانی دے کر احسان کیا تھا، لیکن جب حسین کا پانی بند ہوا، ٹھہر جاؤ میرے جملے کو غور سے سننا، حسین پہ جب پانی 7 محرم کو بند ہوا تو ایک بار بھی یہ نہیں کہا ہم نے تمہیں پلایا تھا. سمجھو، ہو گئی تقریر یہاں پہ ختم ہو گئی. ایک بار یہ نہیں، احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہیں پیاس کے عالم میں پانی دیکھو پلایا تھا. وہ لشکر سارا موجود ہے، حر سے پوچھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے یہ نہیں چاہا کہ احسان کر کے کسی کو شرمندہ کیا جائے. علم تھا یہ، جبھی تو حر کے سمجھ میں علم آ گیا شب عاشور. اس لیے کہ معرفت کی رات تھی، شب عاشور معرفت کی رات تھی، اور وہ سمجھ گیا. اور جب صبح آئی تو بیٹے نے پوچھا رات میں آپ سوئے نہیں؟ حر کے بیٹے نے پوچھا آپ رات کو سوئے نہیں؟ رات بھر آپ خیمے کے باہر ٹہلتے رہے؟ تو بیٹے کا ہاتھ تھاما اور خیمے کے پیچھے لے کر گیا اور کہا غور سے سنو، کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی. تو بیٹے نے کہا ہاں بابا آوازیں آ رہی ہیں، الا تش الا تش. کہ یہ حسین کے بچے رات بھر پکارتے رہے ہم پیاسے ہیں، مجھے نیند کیسے آتی، مجھے نیند کیسے آتی. بیٹے کے چہرے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا. بیٹے نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ جو ارادہ میرا ہے تم بھی اس پہ عمل کرو گے. اور چند لمحے گزرے تھے کہ حر گھوڑے پہ سوار ہوئے. حر کو دیکھ کر حر کا بھائی، حر کا بیٹا، حر کا غلام سب گھوڑوں پہ سوار ہو گئے. حر نے لجام فرس کو کھینچا، سوار چلا. شہسوار نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا، سب کے گھوڑے ادھر بڑھے. سب سمجھے فرات کی طرف پانی پلانے جاتے ہیں، لیکن فرات کی طرف جاتے جاتے ایک بار رخ مڑ گیا اور حسین کے خیام کی طرف حر کا گھوڑا دوڑ رہا تھا اور ساتھ میں 3 گھوڑے اور تیز دوڑ رہے تھے. لیکن جب حسین کے خیام کی سرحد آ گئی تو حر گھوڑے سے کود پڑے.
بھائی بھی، بیٹا بھی اور غلام بھی، سب پیادہ ہو گئے، پیدل چلنے لگے۔ جب گھوڑے سے اتر آیا، بیٹے سے کہا بیٹا یہ میرے سر کا امامہ اتارو، میرے سر کا امامہ اتارو، اسے کھول کر میرے چہرے پہ ڈال دو، جیب سے رومال نکالو، یہ میرے ہاتھ رومال سے کس کے باندھو، میں حسین کا خطا کار ہوں، میں یہ چہرہ لے کر حسین کے سامنے اس طرح نہیں جاؤں گا، میں ہاتھوں کو باندھے ہوئے جاؤں گا۔ یہاں یہ اہتمام کہ حور اپنے منہ کو چھپا کے آ رہا ہے، ہاتھوں کو باندھے ہوئے آ رہا ہے، اور ادھر کیا اہتمام؟ حسین آگے بڑھے، ہم خود استقبال کریں گے۔ آواز دی عباس تم بھی آ جاؤ، دیکھو اس کا بھائی بھی آ رہا ہے، علی اکبر تم بھی آ جاؤ، اس کا بیٹا بھی آ رہا ہے۔ سب حسین کے ساتھ استقبال کو بڑھے۔ ادھر سے حور آیا، جب قریب آ گئے کہا حور یہ کیا حالت بنائی ہے، یہ چہرے کو کیوں ڈھانپا ہے، ہاتھوں کو کیوں باندھا ہے؟ کہ میں آپ کا خطا کار ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ کو ادھر لے آیا، آپ کے بچے پیاسے ہیں، یہ پانی جو بند ہوا ہے اس کی وجہ میں ہوں، میں معافی مانگنے آیا ہوں، چہرہ کیا دکھاؤں؟ ایک بار کا ہاتھ تو کھول، دونوں ہاتھوں کو کھول دیا، دونوں ہاتھوں کو کھول دیا، چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، اور ایک بار حور کے چہرے کو دیکھ کر کہا حور تجھ کو میں نے معاف کیا، توجہ رکھیے گا، تقریر کے 2-3 جملے رہ گئے، تجھ کو میں نے معاف کیا، میرے بھائی حسن نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا، میرے بابا علی نے معاف کیا، میرے نانا محمد نے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ اب سمجھ میں آیا جس کو حسین معاف کر دیں نبی اور اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، جس سے حسین ناراض ہو جائیں اس سے نبی اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم خوشنودی حسین چاہتے ہیں۔ یہ خوشنودی حسین تھی کہ حور توبہ کرتے ہوئے آ گیا۔ اب پتہ چلا توبہ قبول کیسے ہوتی ہے، توبہ حسین کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، پھر اللہ اس توبہ کو قبول کر کے معاف کر دیتا ہے۔ وسیلہ حسین ہے، وسیلہ حسین ہے۔ اب جو توبہ معاف ہوئی تو چاہا کہ کوئی تحفہ پیش کر دے تو بے اختیار کہا میں اپنے جوان بیٹے کو بھیجوں گا۔ جوان بیٹا لڑنے گیا، بہت دیر لڑا، سینے پہ نیزہ لگا، حور کا بیٹا گر گیا۔ بیٹے نے آواز دی بابا میں زخمی ہو گیا، میں گھوڑے سے گر گیا، میرا دم اب لبوں پر ہے۔ یہ سننا تھا کہ ایک بار حر نے لجاؤں میں فرس کو کھینچا اور گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ تقریر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ حر کا گھوڑا آگے بڑھتا، حسین نے اپنے ذوالجناح کو حر کے گھوڑے کے آگے لا کر روکا۔ حر کے سینے پہ ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ کہ میرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا، میں اس کو اٹھا کر لاؤں گا۔ کہ حر جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، میں لاؤں گا۔ حر کے بیٹے کا لاشا حسین اٹھا۔ بار اللہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین۔ ہمارے ملک پاکستان کو مستحکم فرما، اس ملک میں جتنے لوگ آباد ہیں سب میں آپس میں دلوں میں محبت قرار دے۔ پروردگار اس ملک کو امن و امان کی زمین قرار دے، دشمنوں سے اس ملک کو محفوظ رکھ بحق محمد اور آل محمد۔ تو بیٹے نے کہا ہاں بابا، آوازیں آ رہی ہیں، الا تش الا تش۔ کہ یہ حسین کے بچے رات بھر پکارتے رہے ہم پیاسے ہیں،
مجھے نیند کیسے آتی، مجھے نیند کیسے آتی. بیٹے کے چہرے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا. بیٹے نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہ جو ارادہ میرا ہے تم بھی اس پہ عمل کرو گے. اور چند لمحے گزرے تھے کہ حر گھوڑے پہ سوار ہوئے. حر کو دیکھ کر حر کا بھائی، حر کا بیٹا، حر کا غلام سب گھوڑوں پہ سوار ہو گئے. حر نے لجام فرس کو کھینچا، سوار چلا. شہسوار نے اپنے گھوڑے کو بڑھایا، سب کے گھوڑے ادھر بڑھے. سب سمجھے فرات کی طرف پانی پلانے جاتے ہیں، لیکن فرات کی طرف جاتے جاتے ایک بار رخ مڑ گیا اور حسین کے خیام کی طرف حر کا گھوڑا دوڑ رہا تھا اور ساتھ میں 3 گھوڑے اور تیز دوڑ رہے تھے. لیکن جب حسین کے خیام کی سرحد آ گئی تو حر گھوڑے سے کود پڑے. بھائی بھی، بیٹا بھی اور غلام بھی سب پا پیادہ ہو گئے، پیدل چلنے لگے. جب گھوڑے سے اتر آیا، بیٹے سے کہا بیٹا یہ میرے سر کا امامہ اتارو، میرے سر کا امامہ اتارو. اسے کھول کر میرے چہرے پہ ڈال دو. جیب سے رومال نکالو، یہ میرے ہاتھ رومال سے کس کے باندھو. میں حسین کا خطا کار ہوں، میں یہ چہرہ لے کر حسین کے سامنے اس طرح نہیں جاؤں گا، میں ہاتھوں کو باندھے ہوئے جاؤں گا. یہاں یہ اہتمام کہ حر اپنے منہ کو چھپا کے آ رہا ہے، ہاتھوں کو باندھے ہوئے آ رہا ہے. اور ادھر کیا اہتمام؟ حسین آگے بڑھے، ہم خود استقبال کریں گے. آواز بھی، عباس تم بھی آ جاؤ، دیکھو اس کا بھائی بھی آ رہا ہے. علی اکبر تم بھی آ جاؤ، اس کا بیٹا بھی آ رہا ہے. سب حسین کے ساتھ استقبال کو بڑھے. ادھر سے حر آیا، جب قریب آ گئے کہ حر یہ کیا حالت بنائی ہے، یہ چہرے کو کیوں ڈھانپا ہے، ہاتھوں کو کیوں باندھا ہے؟ کہ میں آپ کا خطا کار ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں آپ کو ادھر لے آیا، آپ کے بچے پیاسے ہیں، یہ پانی جو بند ہوا ہے اس کی وجہ میں ہوں، میں معافی مانگنے آیا ہوں. چہرہ کیا دکھاؤں؟ ایک بار کا ہاتھ تو کھول. دونوں ہاتھوں کو کھول دیا، دونوں ہاتھوں کو کھول دیا، چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور ایک بار حر کے چہرے کو دیکھ کر کہا حر تجھ کو میں نے معاف کیا. توجہ رکھیے گا، تقریر کے 2-3 جملے رہ گئے. تجھ کو میں نے معاف کیا، میرے بھائی حسن نے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے معاف کیا، میرے بابا علی نے معاف کیا، میرے نانا محمد نے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا. اب سمجھ میں آیا، جس کو حسین معاف کر دیں نبی اور اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، جس سے حسین ناراض ہو جائیں اس سے نبی اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے ہم خوشنودی حسین چاہتے ہیں. یہ خوشنودی حسین تھی کہ حر توبہ کرتے ہوئے آ گیا. اب پتہ چلا توبہ قبول کیسے ہوتی ہے. توبہ حسین کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، پھر اللہ اس توبہ کو قبول کر کے معاف کر دیتا ہے. وسیلہ حسین ہے، وسیلہ حسین ہے. اب جو توبہ معاف ہوئی تو چاہا کہ کوئی تحفہ پیش کر دے تو بے اختیار کہا میں اپنے جوان بیٹے کو بھیجوں گا. جوان بیٹا لڑنے گیا، بہت دیر لڑا، سینے پہ نیزہ لگا، حر کا بیٹا گر گیا. بیٹے نے آواز دی بابا میں زخمی ہو گیا، میں گھوڑے سے گر گیا، میرا دم اب لبوں پر ہے. یہ سننا تھا کہ ایک بار حر نے لجام فرس کو کھینچا اور گھوڑے کو آگے بڑھایا. تقریر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. گھوڑے کو آگے بڑھایا. اس سے پہلے کہ حر کا گھوڑا آگے بڑھتا، حسین نے اپنے ذوالجناح کو حر کے گھوڑے کے آگے لا کر روکا، حر کے سینے پہ ہاتھ
کہاں جا رہا ہے؟ کہا میرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا، میں اس کو اٹھا کر لاؤں گا۔ کہا ہول جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، میں لاؤں گا۔ ہور کے بیٹے کا لاشا حسین اٹھا۔ بار اللہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کا۔ ہمارے ملک پاکستان کو مستحکم فرما، اس ملک میں جتنے لوگ آباد ہیں سب میں آپس میں دلوں میں محبت قرار دے۔ پروردگار اس ملک کو امن و امان کی زمین قرار دے، دشمنوں سے اس ملک کو محفوظ رکھ بحق محمد اور آل محمد۔